بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ویورز، محمد یوسف حاضر ایڈوکیٹ از ہیئر۔ آج ہم بات کریں گے جرم کیا ہے۔ جیسا کہ ہماری سوسائٹی یا کسی بھی سوسائٹی کو آپ لے لیں تو اس میں جو نیکی اور بدی کا عمل ہے، عدل و انصاف کا عمل ہے، جرم کا عمل ہے، یہ تمام عناصر جو ہیں وہ ہر سوسائٹی کے اندر پائے جاتے ہیں۔ لیکن آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم انڈرسٹینڈ کریں کہ ان فیکٹ کرائم جو ہے یا جرم جو ہے وہ ہے کیا۔ تو ہر ایسا کام جس کو کرنے یا نہ کرنے پر قانون میں سزا دی گئی ہو اس کو جرم کہتے ہیں۔ تو جرم جو ہے وہ کسی بھی مذہب کے اندر بھی جو ہے وہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے سے جو ہے وہ کسی کام کرنے سے کہا گیا ہے، کسی کام کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ہر جو ملک ہے اس کا جو قانون ہے اس میں بھی کسی نہ کسی کام کو جو ہے وہ نہ کرنے سے منع کیا گیا ہوتا ہے۔ تو اگر اس کو کیا جائے تو اس کو ہم جرم کہتے ہیں۔ جرم کے جو ہیں وہ دو عناصر ہیں، دو ایلیمنٹس ہیں جو آپ کو جو ہے وہ ذہن میں رکھنے ہیں۔ ایک عمل ایسا ہے جو ممنوع ہے اور دوسرا جو ہے وہ بری نیت یعنی بیڈ انٹینشن۔ ٹھیک ہے، کسی بھی جرم کے اندر انٹینشن جو ہے یہ بہت زیادہ اس کا رول ہوتا ہے۔ لیکن قانون کے مطابق ایسا شخص جو کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ نہیں رکھتا یا وہ انتہائی بوڑھا ہے، ذہنی طور پہ معذور ہے، لونیٹک ہے، پاگل شخص ہے، ایک چھوٹا بچہ ہے، انتہائی بوڑھا شخص ہے، یعنی the person who is mentally unfit، یا اس کی ایج جو ہے وہ بھی ایسی نہیں ہے۔ تو اس لیے جب ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ ساری جو ہے وہ اس کے اندر یہ اس طرح سے ویکنیسز ہیں، تو وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا بندہ جو ہے وہ جرم نہیں کر سکتا۔ اس لیے جب کوئی شخص جرم کر کے پھنس جاتا ہے تو جرم کے ارتکاب کے وقت اپنی ذہنی معذوری یا سزا کے وقت ذہنی معذوری ثابت کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے میں اس سزا سے جو ہے وہ بچ سکوں۔ اور ہمارے قانون میں ذہنی معذور شخص کو سزا بھی نہیں دی جا سکتی۔ تو اس لیے کچھ لوگ جو ہیں وہ نیگیٹو اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے آپ کو ذہنی معذور شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، معذور شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اپنے آپ کو سزا کے وقت ذہنی معذوری ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب ہم جرم کی تعریف اگر دیکھیں تو ایسا عمل یا خطا جو کہ کسی بھی قانون کے تحت قابل سزا ہو، یعنی ایسا آپ نے کوئی عمل کیا، کوئی ایسی اپنے خطا کی جس کے لیے آپ کو ایک اس کے سزا ملنی چاہیے تھی، تو اس کو ہم جرم کہتے ہیں۔ اب جرم کے جو ہے وہ دو امپورٹنٹ عناصر ہیں۔ تو اس کے پہلی جو ہے وہ ہے بری نیت یا بدنیتی، یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں مینس ریا، اور دوسرا ہے برا عمل یعنی ایکٹس ریا۔ جب تک یہ دو عناصر کسی بھی عمل میں یا کسی بھی عمل یا کسی بھی خطا کے کرنے میں شامل نہ ہو تو اس وقت تک کسی جرم یا خطا کو ہم حقیقی معنی میں جرم نہیں کہہ سکتے۔ یعنی اس وقت تک کرائم کی کمپلیشن جو ہے وہ نہیں ہوتی جب تک یہ مینس ریا اور ایکٹس ریا جو ہے یہ دونوں عناصر both of the elements are not included۔ اگر یہ دونوں انکلوڈ ہوں گے تو پھر ہم کہیں گے کہ کوئی جو ہے وہ جرم ہوا ہے۔ اگر ملزم کسی عمل کے کرنے کا اعتراف کرتا ہے لیکن اس جرم کے کرنے کی نیت اور علم کے ہونے کے بارے میں اعتراف نہیں کرتا تو صرف ایسے اعترافی بیان پر ملزم کو سزا دینا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا۔ اب جرائم کی اقسام اگر ہم بات کریں تو جرائم کو ہم مختلف اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلی جو قسم ہے وہ ہے جسمانی جرائم۔ جسمانی جرائم کی مثال یہ کہ کسی بھی چیز یا انسان، جانور، سامان وغیرہ کے خلاف جرم۔ جسمانی جرائم کی مثال کسی انسان کی جان لینا، اس کو زخمی کرنا، کسی کے پالتو جانور کو معذور کرنا، اس کی جان لینا، کسی انسان کے سامان یا گاڑی کو چوری کرنا، کسی کے کاغذات میں فورجری کرنا، تبدیلی کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری جو ہیں وہ جسمانی جرائم کی اقسام۔ دوسری قسم آ جاتی ہے اس میں غیر جسمانی جرائم کی۔ غیر جسمانی جرائم کی مثال یہ ہے کہ کسی انسان کی شہرت کو نقصان پہنچانا یعنی اسے ڈیفیم کرنا، اس کے جذبات کو یعنی اس کے ایموشنز کو نقصان پہنچانا، اس کی فیلنگز کو نقصان پہنچانا، کاپی رائٹس کی خلاف ورزی کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ غیر جسمانی جرائم میں آ جاتا ہے۔ تیسرا آ جاتا ہے مالی جرائم۔ مالی جرائم میں چوری ہے، کرپشن ہے، خرد برد کرنا ہے،
ناجائز منافع خوری کرنا ہے، ملاوٹ کرنا ہے، ٹیکس کی چوری وغیرہ وغیرہ اس میں شامل ہیں۔ چوتھی قسم ہے ریاستی جرائم کی۔ ریاستی جرائم میں عدالت کی توہین کرنا، کار سرکار میں مداخلت کرنا، سرکار کو اختیار کا غلط استعمال کرنے کے لیے مائل کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ ریاستی جرائم کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ پانچویں اس میں آ جاتا ہے بین الاقوامی جرائم، یعنی انٹرنیشنل کرائم جو ہیں۔ بین الاقوامی جرائم میں سائبر کرائم، دہشت گردی یعنی ٹیررزم، منی لانڈرنگ، انسانی اسمگلنگ، جیسے لوگ یہاں ایجنٹ جو ہیں وہ ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں لوگوں کو لے جاتے ہیں، بیلا پھسلا کر ان سے پیسے بٹور کے تو انہیں ڈنکی لگواتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک انہیں غیر قانونی طور پہ بھیج دیتے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے اس میں قابل دست اندازی پولیس۔ قابل دست اندازی پولیس جرائم جو ہیں وہ جرائم ہیں جن میں پولیس ملزم کو وارنٹ کے بغیر گرفتار کر سکتی ہے، اور ان جرائم کی جو ایک مصدقہ اطلاع موصول ہونے کی صورت میں ہی پولیس ضابطہ فوجداری کے یعنی CRPC کے سیکشن 154 کے تحت FIR کا اندراج کرتی ہے، اپنے ڈسکریشنری پاورز جو ہیں صوابدیدی اختیارات ان کا استعمال کرتے ہوئے ملزم کے خلاف ٹھوس شواہد جو ہے موجود ہونے کی صورت میں ملزم کو ضابطہ فوجداری کے سیکشن 54 کے تحت گرفتار کرتی ہے۔ وہ جرائم جو قابل دست اندازی پولیس ہیں ان کے بارے میں ضابطہ فوجداری کے جو شیڈول نمبر 2 کے کالم نمبر 3 میں لکھا ہوتا ہے۔ جرم قابل دست اندازی پولیس کون سا ہوتا ہے؟ جرم قابل دست اندازی پولیس وہ جرم ہوتا ہے جس میں پولیس ملزم کو وارنٹ کے بغیر گرفتار کر سکتی ہے۔ ایسے تمام جرائم جن کے بارے میں دیگر قوانین میں قابل دست اندازی پولیس بیان کیا گیا ہو، تو ان جرائم میں پولیس آفیسر ملزم کو بغیر وارنٹ کے گرفتار کر سکتا ہے۔ عام طور پہ وہ تمام جرائم جن کی سزا 2 سال سے کم ہو، ایسے جرائم ناقابل دست اندازی پولیس جو ہے جرائم وہ تصور کیے جاتے ہیں، کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے قابل صلح جرم یا قابل صلح جرائم۔ وہ کون سے ہیں؟ یہ وہ جرائم ہیں جن میں فریقین یعنی ملزم یا مقتول کے وارثان آپس میں رضامندی سے اپنے جو ہے وہ میوچل کانسنٹ سے اور عدالت کی اجازت کے بعد وہ صلح کر سکتے ہیں۔ ان جرائم میں اکثر لڑائی جھگڑے سے متعلق جرائم شامل ہوتے ہیں۔ مزید یہ کہ کون سا جرم قابل صلح یعنی کمپاؤنڈیبل ہے، اس حوالے سے CRPC کے شیڈول نمبر 2 کے کالم نمبر 6 میں بتایا گیا ہے کہ کون سے جرم قابل صلح ہیں اور کون سے جرم جو ہیں وہ قابل صلح نہیں ہیں۔ پھر جرم ناقابل دست اندازی پولیس وہ کون سے ہیں؟ ناقابل دست اندازی پولیس جرم وہ جرم ہوتا ہے جس میں پولیس ملزم کو گرفتار نہیں کر سکتی، کیونکہ ضابطہ فوجداری کے شیڈول نمبر 2 کے کالم نمبر 3 میں یہ لکھا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر پولیس کے پاس کوئی ایسی اطلاع موصول ہوتی ہے کہ جرم ناقابل دست اندازی پولیس سرزد ہوا ہے، تو پولیس ضابطہ فوجداری کے سیکشن 155 کے تحت کارروائی کرتے ہوئے درخواست گزار کو یا مستغیث کو یا جسے ہم کمپلیننٹ کہتے ہیں اس کو ہدایت کرتی ہے کہ وہ علاقہ مجسٹریٹ یا متعلقہ عدالت سے رجوع کرے جس کے پاس اس جرم کے ٹرائل کو چلانے کا اختیار ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ کس جرم کے ٹرائل کا اختیار کس عدالت کے پاس ہے، اس کے لیے بھی ضابطہ فوجداری کے شیڈول نمبر 2 کے کالم نمبر 8 کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کو پڑھنا پڑتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ جرم کے ٹرائل کا اختیار جو ہے وہ کس عدالت کے پاس ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے قابل ضمانت جرم۔ قابل ضمانت جرم وہ جرم ہوتا ہے جس میں ملزم کو ضمانت دیا جانا اس کا حق ہوتا ہے۔ کون سا جرم قابل ضمانت ہے، اس حوالے سے بھی ضابطہ فوجداری کے شیڈول نمبر 2 کے کالم نمبر 5 میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر قوانین میں بتایا جاتا ہے کہ کون سا جرم قابل ضمانت ہے اور کون سا جرم جو ہے وہ ناقابل ضمانت ہے۔ اگر ہم ناقابل ضمانت جرم کی بات کریں تو ناقابل ضمانت جرم وہ جرم ہے جس کے بارے میں متعلقہ قانون میں یا ضابطہ فوجداری کے شیڈول نمبر 2 کے کالم نمبر 5 میں لکھا ہو کہ اس جرم میں ضمانت نہیں دی جائے گی۔ ایسے جرم کو ناقابل ضمانت جرم کہتے ہیں۔ ناقابل ضمانت میں ضمانت حاصل کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ اس میں ڈیٹیل سے جو ہے وہ پڑھنا پڑتا ہے کہ وہ اس میں کس طرح سے ہم جو ہے وہ ناقابل ضمانت جرم میں ایک پروسیس ہے، ایک پروسیجر ہے کہ ہم ضمانت کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔
پھر آتا ہے فساد فی الارض جرائم. فساد فی الارض کے معنی ہیں زمین پر فساد پھیلانا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تفسدوا فی الارض، زمین پہ فساد مت پھیلاؤ. یہ اصطلاح قرآن مجید سے لی گئی ہے. عام طور پہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی جان لیتا ہے، اس کو مار دیتا ہے، تو قرآن اور تعزیرات پاکستان یعنی پاکستان پینل کوڈ کے تحت مقتول کے وارثان کے پاس یہ حق ہے کہ یا تو وہ قصاص لیں یعنی قاتل سے خون کا بدلہ لیں، یا بدلہ لینے کے لیے ریاست مقتول کے وارثان کی طرف سے یا تو قاتل کو سزائے موت بطور قصاص دی جاتی ہے یا پھر سزائے موت بطور تعزیرات پاکستان دی جاتی ہے. لیکن فساد فی الارض کے جرم میں اگر قاتل اور مقتول کے وارثان کے درمیان صلح بھی ہو جائے تب بھی مجرم کو فساد فی الارض کے تحت سزا دی جاتی ہے. فساد فی الارض کے جرم کی تعزیرات پاکستان کے سیکشن 311 میں دی گئی ہے کہ فساد فی الارض کے جرم کے کیس میں ہم ایک مثال لیتے ہیں کہ ماموں نے اپنے 2 سگے بھانجوں کو قتل کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. دوران ٹرائل مقتولین کے وارثان نے قاتل کو معاف کر دیا، لیکن عدالت نے اس کے باوجود قاتل کو فساد فی الارض کے تحت سزا دی، کیونکہ قاتل کے قتل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ فساد فی الارض کے زمرے میں آتا تھا. تو اس کے علاوہ اگر ایسے مجرم کو مقتولین کے وارثان کی طرف سے معافی دی جا رہی ہے جو معاشرے کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے، تو ایسے مجرم کو بھی عدالت مقتولین کے وارثان کی طرف سے معافی کی صورت میں فساد فی الارض کے تحت سزا جو ہے وہ دے سکتے ہیں. تو آج ہم نے جرم کے بارے میں پڑھا کہ جرم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، قابل ضمانت جرائم کون سے ہیں، ناقابل ضمانت جرائم کون سے ہیں، اور جرم کے لیے کون سے انگریڈینٹس ہیں جو کہ ہونے چاہیے، اور جرائم کی جو ہے مختلف اقسام کیا ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم ویڈیو کے اندر جرم قابل دست اندازی پولیس جو ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے. تھینک یو.